نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا انهم يثنون صدورهم خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں لیستخفوا منہ تاکہ آپ سے چھپ جائیں الا حین یستغشون ثیابہم سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے بعض سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے۔ جب قرآن کی باتیں ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالی اور نکل گئے مجلس سے۔ یہ نظر انداز کرنے کا ایک سٹائل تھا، ایک حقارت آمیز طریقہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی مجلس سے اس طرح اٹھیں تو اس سے دراصل کیا بتانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے اور تم ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پہ تبصرہ کرتے ہوئے الا انہم بے شک وہ یثنون صدورہم موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو۔ سینے کو موڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے موڑا جاتا ہے سینے کو؟ موڑے ذرا، ٹرن کرنا۔ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، یعنی بات نہیں پسند آئی اٹھے اور منہ موڑا اور چل دیے، نظر انداز کیا۔ اور پھر اور کیا کرتے ہیں؟ الا حین یستغشون ثیابہم اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں۔ یعنی عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی سکارف کی طرح کا ایک لال سا کپڑا، خصوصاً سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ملکوں میں بھی سفید بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، اور اس موسم میں صرف ٹوپی یا ہیٹ کافی نہیں ہوتا۔ باد سموم عموماً چلتی ہے یا طوفان اور آندیاں چلتی ہیں جس میں انہیں اپنے چہرے کو بھی بعض اوقات لپیٹنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپتے ہیں، لیکن یہاں باد سموم سے نہیں، وحی الہی سے چھپنے اور بچنے کے لیے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس وقت جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کی نظر میں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے کچھ پیپرز دیے، اس میں یہ آیت پردے کے خلاف استعمال ہوئی بھی تھی کہ قرآن پاک میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس وقت وہ اپنے سینے موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس طرح آیات نکال کر ان کو پڑھیں تو واقعی لوگ کہیں گے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو کپڑوں سے مت ڈھانپیں۔ اب جس شخص نے قرآن پڑھا نہ ہو اور اس کے کانٹیکسٹ سے واقف نہ ہو وہ تو فوراً متاثر ہو جائے گا۔ اور یہ کافی عرصے سے almost 6 months سے یہ ایک موومنٹ سی چلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی کچھ آیتوں کو مختلف جگہ سے نکال کر ایسے ایشوز اٹھائے گئے ہیں کہ جو 1400 سال سے متفق علیہ ہیں، جن پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں، سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں تو پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، سب کو یہ تو معلوم ہے نا۔
پردے کا حکم تو مدینہ میں آیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انا ہم ہے، ہم مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انا ہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ٹرانسلیشن میں تو کھلتا نہیں نا، نہ ہم کھلتا ہے نہ ہننا کھلتا ہے۔ تو ایسے لوگ کمال ہوشیاری سے اس طرح کی آیتیں نکال کر لوگوں کو خوب بہکا جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان باتوں کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آپ سے حجت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم، چلیں کپڑا ڈھانپنے تو بات، لیکن سینہ موڑنا کدھر سے آ گیا؟ یعنی سینے موڑتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ حجاب کے کانٹیکسٹ میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے، ورنہ منہ کی ضمیر کدھر کو لے کے جائیں گے آپ؟ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اور ویسے بھی حجاب اللہ سے چھپنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی جرم کے نتیجے کے طور پہ پہنا جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑے اللہ کو پتہ ہے جو تم نے چھپایا اور جو ظاہر کیا، اور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کا بھی کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو صرف ایک لفظ لے کے اس کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرنا، یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں، دابہ کا لفظ دبیب سے نکلا ہے۔ دبیب چالوں میں سے سب سے آہستہ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور قرآن پاک میں بھی خاص طور پر کئی لفظ ہیں چال کے لیے، چلنے کے لیے۔ تو دبیب سب سے آہستہ چال۔ تو کوئی بھی جو جاندار ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے نا، اور جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ چلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی بھی جو جاندار ہے، جو بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، موو کرتا ہے، فی الارض زمین میں، الا اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ کوئی انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، سب کی ضروریات اللہ تعالی فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہر جاندار کے لیے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے۔ تو اے انسان، تجھی کو رزق نہیں ملے گا؟ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں؟ ایک دم کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی؟ یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے بندے مت بنو۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں خوف زدہ ہونے کی وجہ سے، کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں، بہت سی ضروریات زندگی۔ فرمایا باقی سب کی ضروریات تو اللہ پوری کر رہا ہے، کیا تمہاری نہ کرے گا؟ تم ہی محروم رہ جاؤ گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب اس کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے۔ مستقر ٹھکانہ، کس کا ٹھکانہ؟ جانور کا۔ ہر جانور کے ٹھکانے سے وہ واقف ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، سونپا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد اس کی جو قبر ہوگی اس کا بھی اس کو پتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے ایڈریس سے اللہ واقف ہے، اور مرنے کے بعد ہر ایک کی قبر کا بھی اس کو پتا ہے کہاں ہے۔
کہاں بنے گی یا کہاں بنی ہوئی ہے، کہاں کس کی ہڈیاں دفن ہیں. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر ایک کا پتہ جانتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں اور اللہ سے بھاگ کے نہیں کہیں اور جا سکتا. واپسی اسی کی طرف ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بھاگیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آسمان بھی اس نے بنائے، زمین بھی اس نے بنائی. جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو جو اس کے اندر ہے اس کا بھی اس کو خوب علم ہے. جب آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہے تو جو کچھ ان دو کے درمیان ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یہ آسمان و زمین اس نے 6 دنوں میں پیدا کیے. اب دن سے مراد کیا ہے؟ 6 ادوار، 6 پیریڈز، 6 سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹائم پیریڈ، سٹیجز. فی 6 ایام. وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر. اب یہ پانی کیا تھا، اس کی حقیقت کیا، انسان کچھ نہیں جانتا. یہ متشابہات میں سے ہے. شاید کبھی اس کا کوئی راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے. ایک بات جو انسانی معلومات کی حد تک ہے وہ یہ کہ ہمارے کرۂ ارض کو پہلے چاروں طرف سے پانی نے ڈھانکا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ اندر سے پہاڑ اٹھ آئے اور پانی گہرائی میں چلا گیا، یعنی سمندروں میں جا کے ٹھہر گیا. ابتدا میں پانی زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا چلا گیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا؟ یعنی پھر اس پانی کو ہٹا کے خشکی کیوں پیدا کی؟ کہ تم کو پیدا کرے. اور تمہیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. احسن عمل کس کے ہیں؟ یہ نہیں کہا زیادہ کام کون کرتا ہے، کیا کہا اچھے کام کون کرتا ہے. اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے. اچھا وہ جو اپنی خوشی سے ہو، کسی پریشر کے بغیر. مثلاً اگر آپ کسی قانون کی پابندی کے تحت اچھے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے آپ کی نیت کیا ہے کہ جب موقع ملا اس کو توڑ دوں گی، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی مرضی کے ساتھ ایک اچھا کام کرے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں. اور پھر اچھے کام کی 2 بڑی شرائط جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئی، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور اتباع سنت رسول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر شخص دنیا میں اچھا ہی کر رہا ہے. کوئی اپنے کسی کیے کو برا کہتا ہے؟ کبھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو غلط سے غلط کام بھی کر رہا ہو، وہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، وہ بھی اس کو پروو کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو بہرحال ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے خیال میں اچھا ہی کرتا ہے. چور چوری کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر کے چوری کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ضمیر انسان کا ملامت کرے، لیکن اچھا کام وہ نہیں جسے ہمارا دل اچھا کہے، اچھا وہ نہیں جسے ہماری عقل اچھا کہے، اچھا وہ نہیں جسے ہمارا معاشرہ اچھا کہے. اچھا وہ ہے جسے ہمارا پیدا کرنے والا اچھا کہے.
اچھا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اور عمل میں انسان کی سوچ، بول، قول سب کچھ آتا ہے. یعنی پہلے زمین پہ سارا پانی تھا، پھر یہ خشکی اٹھائی، پھر اس میں تم کو بنایا، اور یہاں جو تم کو اس کرۂ ارض پر، اس پلانٹ پہ بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ کام کون اچھے کر رہا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک امتحان کی حالت میں ہے. ہم سب امتحان دے رہے ہیں. ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر تم کہو، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے، یہ تو صریح جادوگری ہے. یعنی کائنات کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کھلنڈرے کا کھیل. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص ان کو سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کہے، ان کے نزدیک وہ شخص انہیں ہپناٹائز کر رہا ہے. ہپناٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل تنویم، سلا دینا. کیونکہ ہپناٹائز کرتے وقت انسان کی جو شعور ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کا لاشعور جاگتا ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں بولتا. بہرحال تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات دل میں اترنے لگے تو عموماً لوگ کیا الزام دیتے ہیں کہ اس نے ہپناٹائز کر دیا، لوگوں کو مسمرائز کر دیا. حالانکہ وہ حق ہوتا ہے جو دلوں میں اترتا ہے، بتانے والے کی بات نہیں ہے، اصل چیز تو وہ کلام ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا گیا جب آپ نے لوگوں کو ایک سنجیدہ سوچ دی اور لوگوں کی زندگیاں، ان کے عمل، ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا سب کچھ بدل گیا. وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگے تو انہوں نے کہا انہوں نے جادو کر دیا ہے لوگوں پر، لوگوں کی عقلیں ماری گئیں، ان کی عقل ماری گئی ہے. کوئی سمجھدار انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم ٹال دیں، اخرنا تاخیر کریں، پوسٹ پون کر دیں، ان سے عذاب کو ایک مخصوص مدت تک. امتن کا لفظ جو ہے یہ سے ماخوذ ہے، الف میم میم، جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. یہاں مراد وقت ہے اور مدت جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے. امت کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. امت بمعنی پیشوا کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ملت اور دین کے، انا وجدنا آباءنا علی امت، جماعت اور گروہ کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو ایک مدت کے لیے جو گنی ہوئی ہے، یعنی چند دن ہی ہوگی، تو پھر کیا کہیں گے؟ ما یحبسو، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ عذاب کیوں رک گیا؟ الا یوم یاتیہم، خبردار جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، نہیں وہ پھرنے والا ان سے. یعنی جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، دور نہیں ہوگا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، تو یہ کبھی مذاق اڑاتے، کبھی جادوگری کہتے، کبھی کہتے عذاب لے آؤ، پھر عذاب نہیں آتا تو کہتے کیوں نہیں آتا، کیوں رک گیا؟ فرمایا جس دن آ گیا پھر ٹلے گا نہیں.
اور یہ جس عذاب کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہی تم کو آ کے سیدھا کر دے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لیں اس کو اس سے، وہ رحمت اس سے لے لیں، اِنَّهُ، بے شک وہ، لَيَئُوسٌ، سخت مایوس ہونے والا ہے، کفور، سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو اچھے دن دکھائیں، خوشیاں دیں، اور پھر اس کے بعد اسے اس خوشی سے محروم کر دیں، وہ چیز اس سے چھین لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت مایوس ہونے والا ہو جاتا ہے، سخت مایوس ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو ناشکری پہ اتر آتا ہے. ہاں، مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرما دیتا ہو. کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں. حتیٰ کہ ایک کانٹا جو اس کو چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ حال بندہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایمان کی پہچان ہے کہ دکھ میں صبر اور نعمت پر شکر. لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں اتنے پس ہمت ہو جاتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا سب کچھ لٹ گیا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو یا بخار ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی، اب تو شاید دنیا میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا. انہ لیئوس، اور پھر کفور. کفور ناشکرا پن کیا کہ انسان اس وقت ناروا باتیں زبان سے نکالنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھی کو پکڑنا تھا، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں. یئوس اور کفور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں فعول کے وزن پر. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو کوئی نعمت تکلیف کے بعد، یعنی پہلی صورت تھی نعمت کے بعد تکلیف، تو رویہ کیا تھا؟ مایوسی. اب کیا ہے؟ تکلیف کے بعد اچھی حالت آ گئی، نعمت مل گئی. لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا کیا؟ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، سختیوں کا زمانہ گزر گیا. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ زندگی ہر لمحہ بدلتے حالات کا نام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زمین جیسے گھوم رہی تو کائنات میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے. 24 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر جاتی ہے. دن رات میں، رات دن میں بدل جاتے ہیں. دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہی رہتے، کوئی انسان نہیں جس پر ہمیشہ ایک طرح کے حالات ہوں. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی اچھا کبھی برا. یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگ تکلیف کے وقت یئوس کفور، اور خوشی کے وقت
فرح فخور ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن الا الذین صبروا، صبر کی مثال ہوتا ہے، اور صبر ہی پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. یعنی صبر کی وجہ سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے. وعملوا الصالحات، اس لیے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو نیکی پہ استقامت نہیں ہو سکتی. بے صبرہ ہو کر انسان نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے. الا الذین صبروا کی بات ہے نا. صبر یہ کہ انسان کا رویہ، انسان کی نفسیات حالات کے زیر اثر نہ ہو بلکہ اصول اور نظریات کے زیر اثر ہو. حالات کے زیر اثر نہیں، اصول اور نظریات کے زیر اثر. کہ جیسے بھی حالات ہو حق پر قائم رہے، کوئی ناحق بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کوئی ناحق رویہ اختیار نہ کرے، حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے عقیدے کے ساتھ جیے. بے صبرا پن کیا ہے؟ ذرا تکلیف آئی فوراً نیکی کا رستہ چھوڑ دیا، خیر بات. ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پر کوئی جسمانی روحانی دکھ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلا ری ایکشن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جو اچھا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جسمانی بیماری ہو اس میں بھی سب سے پہلے چھٹی کریں گے، چھوٹی بڑی چیز کو بہانہ بنا لیں گے. کیا عجیب رویہ ہے نا ہمارا. ہر دکھ تکلیف کو ہم سبب بنا لیتے ہیں دین کی طرف آنا، کہ اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم دین کی طرف آئے نا، اس لیے یہ ہوا ہے. حالانکہ کسی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا. دین کے ساتھ اتنا ستیلوں جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مصیبت ہے جو ہم پہ آ پڑی ہے اور ہر مصیبت کا سبب ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ استغفروا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. یہ دین تو تمہاری زندگی کو پرلطف کر دے گا، اور یہ مشکلات یہ سب کچھ تو آنا جانا لگا ہی رہے گا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو صبر دراصل کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی انسان اپنے مقصد سے نہ ہٹے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جس چیز کو اس نے حق سمجھ کے اپنایا ہے اس کو نہ چھوڑے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں، اور یہ کیفیت کبھی نہ کبھی سب پہ آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.